سوال پوچھا گیا ہے کہ جو خواتین مرید ہیں ان کے پردے کے بارے میں بتائیں۔ اللہ جل علا شانہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کے بارے میں بہت سخت احکامات بتائے، اور صرف چند ہی ایسے محرم لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی خاتون بغیر چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے پردہ کیے ہوئے ان کے سامنے جا سکتی ہیں، جیسے والد ہے، بھائی ہے، شوہر تو ہر صورتحال میں وہ جا سکتی ہے شوہر کے پاس، اسی طرح چچا جن سے اس عورت کی نکاح نہیں ہو سکتی اسے محارم کہتے ہیں، ان کے سامنے پھر وہ جا سکتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی حدود و قیود موجود ہے کہ جیسے ہمارے فقہاء نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ عورت کی سارے کا سارا جسم ستر اور پردہ ہے، مگر ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کا پیر پردہ نہیں ہے، وہ بھی کن کے سامنے؟ محرموں کے سامنے۔ غیر محرموں کے سامنے یہ بھی پردہ ہے۔ انٹریکشن اور جذباتیت تو چہرے سے ہی ملتی ہے، چہرہ حسین ہو تو نفس اور شیطان زیادہ اس کی طرف دھیان رکھتے ہیں، اسی لیے چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے۔ تو رہ گئی پیر و مرشد، تو پیر و مرشد کوئی محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں بھی خواتین کو شرعی پردہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ لوازمات کے جملے میں سے ہے، کیونکہ ہم پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں تو شریعت سیکھنے جاتے ہیں، وہاں پر اگر ہمیں غیر شرعی افعال ملتے ہیں تو ان پیر کے پاس جانے سے نہ جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تو ہم کافی تملق اور کافی محنت کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی خاتون کسی مرشد کے پاس چلی جائے، تو اچھی جائے کہ پھر یہ ثابت کی جائے کہ وہاں پر بے پردگی ہو، کبھی نہیں۔ عورت ان کے لیے گھر سب سے بہترین جگہ ہے، گھر کی چار دیواری سب سے بہترین جگہ۔ ہاں، ان کی اپنی اصلاح کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہتی ہے کسی شیخ، کسی مرشد کے پاس، تو اصلاح کی بات یہ ہے کہ وہ باپردہ رہے، شرعی پردہ رہے۔ بلکہ ایون آج کل تو اور بھی طریقہ ہے کہ خواتین بقیہ تو حجاب تو کر لیتی ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھتی ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، یہ جو جاذبیت ہے اور اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، یہ تو آنکھوں ہی کی ذریعے ہو جاتی ہے، اور رب کائنات نے حکم فرمایا ہے خواتین کو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنات خواتین سے یہ فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، گویا وہ سامنے دیکھی نہیں۔ تو پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا خواتین کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ یہ غیر شرعی فعل ہے۔ بلکہ خواتین اگر پیر و مرشد کے سامنے ہوں، مکمل حجاب میں ہو، اور وہ ان کی طرف نہ دیکھیں، وہ اپنی ذکر میں لگی رہیں، ان کی طرف نہ لگیں، نہ بیٹھیں، بلکہ ایون یہاں تک کہ اکیلے میں غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا بھی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ایون کہ بھائی بہن کو بھی اکیلے میں بیٹھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہمیں۔ تو فلہذا جو خواتین سالکات مریدات ہے ان کے لیے شرعی پردہ یہ فرائض میں سے ہے، فرض ہے۔ ان کی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ بے ستری میں ہے، ان کی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کا شرعی پردہ نہیں ہے۔ شیخ، مرشد، پیر، رہبر یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے شیخ سے بھی پردہ لوازمات میں سے ہے۔ آپ ذرا پردے کے احکام کو ذرا دیکھیں کہ اللہ کریم نے تو کسی خاتون کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ نرم گفتگو سے بھی منع فرمایا ہے، فرمایا ان کے ساتھ سخت گفتگو کریں تاکہ ان کے دل میں ان کے لیے کوئی میلان نہ ہو، اور حتیٰ کہ اگر انہوں نے زینت کے طور پر کچھ اپنی پیروں میں پہنا ہو، جیسے کچھ خواتین جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں پہنتی ہے جس سے آواز آتی ہے، اور آواز کی انٹریکشن کی وجہ سے مرد متاثر ہو جاتے ہیں، یا ان کے لباس میں کوئی ایسی چیزوں کے جن کی وجہ سے مرد ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اسے بھی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ایون کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔
کہ غیر محرم جب کسی خاتون کی غیر محرمہ کی خوشبو اگر وہ لگا کی جاتی ہے تو بھی مرد کا انٹریکشن وہاں ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ پھر ہم سلوک و تصوف کرتے اسی لیے ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل مل جائے، ہمیں شریعت پر حکم مل جائے، ہمیں شریعت پر چلنا نصیب ہو جائے۔ تو پھر اگر پیر مرشد کے سامنے بے پردہ ہو تو ایسے مرشد سے اجتناب لازم ہے، نہیں جانا چاہیے وہاں پر۔